اور وجہ تنازع یہ زمین ہے. ہمارے پاس تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اور یہ خود قبضہ کی لوگ ہیں, کہیں اور سے ہے. کلاشنکوف ان کے سر پہ رکھا رہا اور ان کو کہا کہ ادھر عدالت بھی ہمیں, قانون بھی ہمیں. کوئی قانون نہیں ہے اس جگہ پہ, کسی قانون آپ کو کوئی چیز نہیں. ہم نے اوائڈ کیا, ہم نے جذباتیت کو اوائڈ کیا. ہم نے باقاعدہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کیا اور ہم نے کہا کہ اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے. یہ ایک بربریت کا ایک نشان ہے, ایک انتہائی بربریت انہوں نے کی ہے. میں نے آپ کو بتایا کچھ دوزی حدود شرن صافی اس کو کہتے ہیں. یہ انسیٹلڈ زمین ہے جو ہم نے سیٹلمنٹ کر لیا تقریباً. اب یہ لوگ جو ہے نا وہ پہلے سے ادھر پڑے, یہ نہیں چاہتے تھے کہ ادھر یہ اصل تو زمین تو ہماری ہے بھائی. ہم تو دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس کو پروف بھی کرتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے. لیکن اگر کوئی سرزوری کرے گا, بدماشی کرے گا, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے گورنمنٹ کو بتائیں گے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتائیں گے کہ وہ ہمیں انصاف دلائے. ہم پہ وہ الزام لگاتے ہیں, ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس قانون کے پاس بیٹھنا ہے, ہم قانون کے سامنے بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو پروف کریں گے, قبائلی رسم و رواج کے تحت بیٹھنا بھی کریں گے. لیکن اب ہمارا مطالبہ ہے کہ جب آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, جاریت کی ہے اپنے ہمارے ساتھ, اس کا جواب آپ کو رسم و رواج کے تحت دینا پڑے گا. افسوس تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے علماء کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, لوگ ہمارے اغوا ہوئے, بچے ہمارے اغوا ہوئے. آپ کے ساتھ کون سی زیادتی ہوئی؟ آپ کے لوگ گن لے کے آئے ہمارے پاس, ہم نہیں آئے آپ کے پاس. آپ کے لوگ گن لے کے ہمارے پاس آئے. کلاشنکوفوں سمیت 60 افراد آپ کے, ہمارے 4-5 گروان نہتے افراد تھے جن میں خواتین اور بچے تھے اور کچھ مرد تھے جن کو آپ نے اغوا کیا اور آپ رو رہے الٹا کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا. تھانہ کچھ دوزئی کی حدود میں رہائش پذیر صافی قوم کے پرامن و نہتے لوگوں پر خیرزئی قوم کے 40 سے زائد مسلح افراد حملہ آور ہوئے اور ہمارے 11 افراد جن میں 4 بچے اور ایک ضعیف العمر فرد سمیت 11 افراد کو مسلح جتے نے 11 افراد کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے اور مبینہ طور پر ہاتھ پاؤں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بےرحمانہ تشدد کیا. اغوا کرنے کے بعد ان کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا گیا. تشدد کے بعد ایک کھلے خیمے میں 3 دن بھوکے پیاسے رکھ کر پھر بھی تشدد کرتے رہے. قانون بھی ہم ہے اور عدالت بھی ہم ہے, لہذا آپ کا پوچھنے والا کوئی نہیں. شرپسند عناصر ایک منصوبہ بندی کے تحت علاقے کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. جب ہمیں اطلاع ملی ہم نے جذبات کی بجائے قانون کا سہارا لیا اور بروقت علاقہ پولیس تھانہ, ضلعی پولیس افیسر ڈی پی او صاحب اور ضلعی انتظامیہ کو افیسر کو تمام قانون نافذ کرنے اداروں کو تحریری طور پر مراسلہ لکھا اور خود قانون کو ہاتھ میں لینے سے گریز کیا. محترم صحافی حضرات, انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان شرپسندوں کے دفاع کے لیے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں مگرمچھ کے آنسو بہائے گئے اور ساری پریس کانفرنس جھوٹ کا پلندہ تھا. ان کی جانب سے پریس کانفرنس کرنے والا بے بنیاد جھوٹا الزام لگانے والا بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ ایک عالم دین تھا, جو کہ انتہائی شرمناک و افسوسناک بات ہے. بچے اور افراد ہمارے اغوا ہوئے اور مظلومیت کا لبادہ اوڑھ رہا تھا وہ. ہم اس بات پر تمام معتبرین و معززین سے سوال کرتے ہیں کہ وجہ تنازع کوئی بھی ہو, پشتون بلوچ رسم و رواج کے مطابق کسی بچے, بوڑھے اور خواتین کو مکمل استثناء حاصل ہے اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے. ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ رسم و رواج کے تحت ان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا. اس موقع پر ہم ضلعی پولیس افیسر ڈی پی او اور ضلعی انتظامیہ ڈی سی صاحب اور علاقہ تھانہ کچھ دوزئی کے ایس ایچ او کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے شرپسندوں سے ہمارے افراد کو زندہ سلامت بازیاب کروایا اور شرپسندوں کے چنگل سے بازیاب کروایا. اس کی کارروائی کے نتیجے میں 6 شرپسندوں کو گرفتار کیا اور باقی شرپسندوں کو بھی جلد گرفتار کیا جائے گا. اس بابت توبہ نیوز میں ایس ایچ او صاحب نے پریس کانفرنس میں جو ساری میڈیا کے سامنے بیان کیے مغویان اور شرپسندوں کو پیش کیے اور قانونی کارروائی سے آگاہ کیا. یہ ہم آپ کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے یہ بات تمام لوگوں تک پہنچ جائے, ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. مظلوم وہ نہیں, مظلوم ہم ہیں. ہمارے لوگ اغوا ہوئے, ہمارے بچوں کے ہاتھ پیر باندھ کے 3 دن بھوکے رکھے. اس طرح کسی جگہ پہ نہیں. ہم آپ سب اس صوبے کے لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بچہ, خاتون یا بوڑھا کسی بھی قسم کی دشمنی ہو, اس کو یہ استثناء حاصل ہوتی ہے کہ پھر کوئی بار نہیں کیا جاتا ہے. لیکن ان بے شرموں نے ہمارے بچوں کو بھی اغوا کیا. تو یہ چیزیں ہم آپ کے نوٹس میں لانا چاہتے تھے کہ وہ جو انہوں نے جو بات کی اس کو مکمل رد کرتے ہیں اور ان کی باتیں جھوٹ کا پلندہ ہے, سراسر جھوٹ سے انہوں نے کام لیا. وہ تو جو لوگ اغوا وہ تو ہمارے قبیلے کے صافی قوم کے لوگ ہیں. وہ ادھر آباد تھے کچھ چند گھرانے. اور پتہ کیسے چلا؟ پولیس نے باقاعدہ جب چھاپا مارا
पुलिस बाकायदा गए, पुलिस ने बाकायदा उनको वहाँ से बाजियाब करवाया। फिर उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में बाकायदा मीडिया के सामने ये बयान दिया। एसपी साहब ने खुद बयान दिया, फिर हमारे लोगों ने बयान दिया कि हमें 3 दिन वहाँ भूखा प्यासा रखा गया और मारते रहे और कलाशनकोफ उनके सर पे रखे, उनको ज़हनी तौर पर जितना मेंटली टॉर्चर किया गया, कलाशनकोफ उनके सर पे रखा गया कि आपको कोई मुझसे हमसे नहीं बचा सका। हमने ज्यादती नहीं की है, ज्यादती उन्होंने हमारे साथ की है। हमारे बच्चे अपने घरों में थे, मर्द बेचारे अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, बच्चों को भी उठा के ले गए और हमारे घर पे हमलावर हुए और फिर रोना भी आप रोते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। और दूसरा जो इन्होंने किया है, आके हमारे घर पे अटैक किया है। आप लोग इधर के लोग आप जानते हो रस्म रिवाज को, घरों पे स्ट्रेट फायरिंग की है और हमारे बच्चों को अगवा किया। क्या इसका बदला उसको रस्मी तौर हमारे रस्म रिवाज के तहत इसको जवाब देना पड़ेगा, इसका बदला। एक तरफ तो आप